الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، کتاب الفتن سے کچھ باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا فجر کے بعد کا درس ہے جس میں ہم کتاب الفتن پڑھتے ہیں، تو کچھ باتیں ہم نے گزشتہ درسوں میں سنا پڑھا کہ کیسے کیسے ہم انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، کیسے کیسے فتنوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 5 باتیں مجلس 2 میں ہمارے ساتھ گزر چکی ہیں، ہمارے ساتھ یہ مجلس نمبر 3 ہے۔ 6ویں بات سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے شیخ محترم نے اپنی کتاب میں لکھا، وَمِنَ الْفِتْنَةِ فِتْنَةُ الْمُسْلِمِ بِالنَّاسِ، اور فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی مسلمان لوگوں سے فتنے میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے اس بات کو سن کر پڑھ کر کہ لوگ ہمارے لیے فتنہ کیسا بنتے ہیں۔ 2 طریقے سے لوگ ہمارے لیے فتنے کا موجب بنتے ہیں، سبب بنتے ہیں۔ کبھی لوگ ہمارے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، جیسے عام الفاظ میں ہم کہیں، یا ہم پر اپنے تبصرے کرتے ہیں اور ہم پر ہنستے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا کبھی ہماری تعریف کرتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں فتنے کا باعث ہیں۔ لوگوں کی طعنہ زنی، طعن و تشنیع سے بھی آدمی آزمایا جاتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ موحدین کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں ارے تو وہابی لگتا ہے۔ اگر اس کی زبان قبر پرستی کے خلاف بولتی ہے، تعویذ گنڈے کے خلاف بولتی ہے، یہ دجالوں کے نام نہاد عملیات کے کرتب اور غیر نامحرم عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، انہیں چھونا، ان سے سجدے کروانا، اس ساری چیزوں پر اگر روک تھام کی بات ہوتی ہے تو یہ لوگ اسے وہابی کہنے لگتے ہیں۔ تو توحید پرستوں کا ایسے لوگوں کے ساتھ یقیناً یہ فتنہ ہے۔ جیسے کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی کسی نے سنت کی اتباع میں اپنی داڑھی بڑھا لی یا اپنا ازار اونچا کر لیا تو لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں کہ یہ تو بڑا متشدد ہے اور یہ لگتا ہے بڑا سخت آدمی ہے دین کے معاملے میں۔ تو چاہیے کہ ایسا آدمی صبر کرے، دین کا دامن نہ چھوڑے، توحید کا دامن نہ چھوڑے اور سنت کی پیروی کرتا رہے۔ اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 10۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، لیکن جب اللہ کے راستے میں کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو لوگوں کی تکلیف دہی کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ کیا دنیا جہاں کے سینوں میں جو کچھ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا نہیں ہے؟ تو بہت سارے ایسے ہیں، فتنے کے طور پر اللہ کے راستے میں انہیں آزمایا جاتا ہے تو وہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ اسی طرح فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کی تعریفوں سے آپ کو مجھے آزمایا جائے۔ جیسے کوئی آپ کی میری تعریف کرتا ہوا کہے کہ یہ بڑے تہجد گزار ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں۔ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی ملنے والا ریوارڈ ہے، اجر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسی باتوں سے آدمی
فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا سبب ریا ہے، تو آدمی کو دکھاوے سے بچنا چاہیے، اور ایسی کوئی تعریف لوگوں سے آتی بھی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ گرچہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں کہ آدمی ریاکاری سے بچنے کی کوشش کرے، نہ سمجھے کہ گناہ چھوٹا ہے۔ اسی لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے فرمایا، الا وهو الاصرار علی المعصیہ والاقامۃ علی الذنب، اچھی طرح سن لو، گناہ پر جمے رہنا، گناہ پر ایک دم توبہ نہ کرنا، گناہ پر اڑے رہنا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے سلف بار بار اس بات کو کہا کرتے تھے، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، چاہے گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اگر بار بار استغفار کیا جائے تو اللہ اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، لیکن گناہ گرچہ کہ چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن بار بار اسے کیا جائے تو وہ گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فتنوں میں ایک اور چیز بھی ہے جو بڑی پرخطر ہے، بڑی بھیانک ہے، وہ بدعتیں ہیں۔ وہ ایسی بدعتیں جس کو لوگوں نے دین بنا لیا ہے، ایمان بنا لیا ہے، اور اس پر جھوٹی جھوٹی گواہیاں قرآن اور حدیث کی دلائل توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں ان بدعتوں کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اور سب سے بڑی جسارت یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی بدعتوں پر دلائل کے انبار لگانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے اسے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر بدعتی سے توبہ کو روک دیا ہے۔ بدعتی جلدی اپنی بدعت سے توبہ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں، جب تک وہ اس بدعت کو چھوڑ نہ دے۔ امام طبرانی نے اسے روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح بتایا ہے، اس لیے کہ بدعتی کا اپنے بدعت میں مبتلا ہونا کسی گنہگار کے گناہ میں مبتلا ہونے سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ بدعت گناہ سے بھی بہت بڑھ کر ہے، وہ کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر ہے، اور کبھی بدعت کفر کی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ آدمی دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی شہوتوں میں مبتلا ہو جائے، گرچہ کہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا کپڑا پہننا مباح ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا مباح ہے، لیکن یہ حد سے آگے اگر بڑھ جاتے ہیں تو یہی فتنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ آدمی بیوی بچوں کے ساتھ رہے، فرض نمازوں کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو داڑھی رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے نہیں رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے رخسار پر بھی بال نہ ہو جیسے میرے رخسار پر بال نہ ہو۔ تو بیوی کی محبت میں، بیوی کے پیار میں کہ بیوی کہیں ناراض نہ ہو جائے، آدمی داڑھی صاف کر دیتا ہے۔ تو شیخ محترم نے لکھا کہ کتنے لوگوں نے ایسا ہی سوال مجھ سے کیا کہ ان کی بیوی یہ کہتی ہے کہ آپ داڑھی صاف طور سے نکال دیں، جبکہ وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس بیوی کی محبت نے اسے آخرت سے غافل کر دیا، یہی وہ فتنہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب بعض سلف نے بیان کیا ہے، ما ترکت علی امتی
فتنة اضر على الرجال من النساء بمثل هذا. اس حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے سلف نے کہا قالوا معناه اخاف ان تعجبوا بهن فتنشغلوا بهن عن الآخرة. لوگ اپنی بیویوں کی محبت میں ان کو خوش کرنے کی چکر میں آخرت سے غافل ہو جائیں. جیسے وہ کہتے ہیں ساری باتیں مان لیں گرچہ کی شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ. ومن الفتن، لیکن بہت ساری ایسی صالحات قانتات عابدات عورتیں بھی ہیں جو یہ خواہش کرتی ہیں کہ وہ جس مرد سے شادی کرنا چاہیں وہ صاحب اللحیہ ہو، داڑھی والا ہو. جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ نے مردوں کو خوبصورتی داڑھی سے دی ہے. داڑھی ایک مومن مرد کا زیور ہے. ومن الفتن، یہ آخری بات فتنوں کے تعلق سے ہے. کما قالہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الحروب بین ملوک المسلمین وطوائفہم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بادشاہوں کے بیچ، مسلم بادشاہوں کے بیچ، مسلم جماعتوں کے بیچ جو جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی فتنہ ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ دو مسلم جماعتیں شریعت کی پابند. اس قید پر آپ غور کریں کہ مسلمانوں کے بیچ میں جو جنگیں ہوئیں وہ شریعت کے پابند ہوں گے. جیسے جنگ جمل، جنگ صفین، یہ فتنہ تھا، حالانکہ وہ سارے کے سارے شریعت کے بالکل پابند لوگ تھے، لیکن ایک شبہ کے وجہ سے آپس میں ان کی جنگیں ہوئیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی لیے فرمایا وَأَمَّا قِتَالُ الْخَوَارِجِ وَمَانِعِي الزَّكَاةِ فَلَيْسَ مِنْ حُرُوبِ الْفِتَنِ بل هؤلاء يقاتلون حتى يدخلوا في الشرائع الثابتة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن مسلمانوں نے خوارج سے جو جنگ کی اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کیا، یہ فتن نہیں ہے، یہ فتنہ نہیں ہے. بل ہؤلاء، بلکہ ایسے لوگوں سے لڑا جائے گا جب تک کہ وہ شریعت کی پوری پابندی نہ کر لیں. یہ بہت اہم بات ہے، آپ اسے نوٹ کر لیں کہ فتنہ تب ہوتا ہے جب دو مسلم جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں اور دونوں کے دونوں شریعت کی پابند ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. یہ تو ان فتنوں کی بات تھی جو آدمی کے زندگی میں پیش آتی ہیں. مال کا فتنہ، بچوں کا فتنہ، لوگوں سے اپنی تعریف بٹورنے کا فتنہ، یہ سب بہت سارے فتنے ہیں جس کا ہم سامنا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے آزمائش کا دور ختم نہیں ہوتا ہے. وہ کیا کیا آزمائشیں ہیں، ابتلا ہیں، امتحان ہیں، فتن ہیں جو مرنے کے بعد کے ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں یہ باتیں ہمارے ساتھ رہیں گی. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.